اب میں دعوت دوں گا واجب الاحترام جناب مولانا رو محمد جمیل صاحب نقشبندی، صدر خدام الاولیاء چادر والی، وہ غرض و غایت بیان کریں گے کہ آج کا یہ سیمینار کس مقصد کے لیے بنایا گیا، کس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا۔ تمام آپ صاحبان کو آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات چھوڑی تو آپ کو یہاں کس لیے اکٹھا کیا گیا، اس کی غرض و غایت پر بریفنگ دیں گے۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ سید ولی محمد شاہ صاحب سجادہ نشین چادر والی سرکار، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید علی حسین شاہ صاحب سجادہ نشین چادر والی سرکار، صدر نیشنل مشائخ کونسل پاکستان، جناب صدیق خان قادری صاحب، آغا صاحب محمد صدیق زرگر صاحب، سردار شوکت خان صاحب صدر بار کونسل جتوئی، احمد علی فریدی صاحب، دیگر تمام تحصیل بھر سے وکلا حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں اور ٹیچر حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں صمیم قلب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جو آیہ پاک تلاوت کی گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ اور انتشار میں نہ پڑو، اس کے متعلق کسی مسلک کی دو رائے نہیں۔ اس آیت پر کوئی ابہام نہیں۔ دوستو، آج کا یہ پروگرام ملک کے جو حالات ہیں اور امت مسلمہ کے جو حالات وہ آپ دیکھ رہے ہیں، پستی کا شکار ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو حقیر تر سمجھا جا رہا ہے۔ مجھے اس کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی سوائے اس چیز کے کہ ہم منتشر ہیں۔ فرقہ پرستی کا دیمک ہمیں اس قدر چاٹ چکا ہے کہ آج ہم بقول شاکر شجابادی، اس نے بہت اچھی بات کی تھی کہ شیعہ کافر، وہابی منکر، سنی مشرک، غیر مسلم، یہ خلد تیرے لیے ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کافر بنا چکے، اب اس کا استحقاق جنت پر نہیں رہا۔ کسی نے دیوبندی کو کافر بنا دیا، کسی نے شیعہ کو کافر بنا دیا، کسی نے بریلوی کو کافر بنا دیا اور مشرک بنا دیا۔ اب کس کا استحقاق ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کافر مرتد بنا کر اب کس کو جنت کا حقدار بناتے ہیں؟ دوستو، درد مندی کے ساتھ آج میری یہ درد بھری بات کچھ سن لیں گے آپ۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لے جانا، ورنہ یہیں چھوڑ دینا۔
ہم کسی اور کی طرف لے جائیں گے۔ فرقہ پرستی کیا ہے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد امت کی جو ہم دعوت دے رہے ہیں، ایک شخص نے سوال کیا کہ جی آپ فرقہ واریت کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں، جبکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری امت میں 72 یا 73 فرقے ہوں گے، آپ کس طرح ختم کریں گے ان کو؟ ہم کبھی بھی فرقوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ فرقے رہیں گے، دیوبندی دیوبندی رہے گا، بریلوی بریلوی رہے گا، اہل حدیث رہے گا، شیعہ شیعہ رہے گا، کبھی بھی اس کے خلاف ہم کام نہیں کر رہے۔ ہم تو فرقہ پرستی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور فرقہ پرستی یہ ہے، فرقہ واریت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، اور فرقہ پرستی یہ ہے کہ صرف میرا مسلک سچا ہے، باقی سب کافر مرتد اور بے ایمان ہیں۔ یہ فرقہ پرستی ہے، اور جو ہمیں انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس روش کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس طریقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری بنیاد اس چیز پر ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت۔ کوئی جو بندی ہے رہے، اپنے بزرگوں کی تعریف کرے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی بریلوی ہے رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں اگر وہ اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی شیعہ ہے، اپنے بزرگوں کی تعریف کرے، اسے حق حاصل ہے، لیکن اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مسلک اور اس کے بزرگوں پر کیچڑ اچھالے۔ جب آپ اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں، کوئی کسی کا ہاتھ آپ کے گریبان تک نہیں آتا۔ گریبان تک ہاتھ جب آتا ہے جب ہم اپنے بزرگوں کی تعریف کریں اور دوسروں کے بزرگوں پر کیچڑ اچھالیں، ان کی تصدیق کریں، پھر کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اس روش کو ختم کرنا ہوگا۔ اب اس میں بتائیں کہ کس کے مسلک کو ختم کیا جا رہا ہے؟ ہم تو کسی کے مسلک کے خلاف نہیں۔ مسلک رہیں، آباد رہیں، اور رہیں گے قیامت تک، انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم تو فرقہ پرستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ جس طرح مجھے حق حاصل ہے کہ میں بریلویت سے تعلق رکھتا ہوں، اسی طرح میں دوسرے کو بھی حق دوں کہ کوئی دیوبندی ہے تو وہ اپنے مسلک پر آزادانہ طریقے سے عمل کرے، لیکن ایک حدود کے اندر رہ کر وہ اپنے بزرگوں کی تعریف کرے، اپنے مسلک پر عمل کرے۔ شیعہ ہے، اپنے مسلک پر عمل کریں، کسی کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی، تکلیف نہیں پہنچے گی، بس اتنا کریں کہ دوسرے مسلک والوں کی دل آزاری نہ ہو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرا جسم ہے، جس نے اس کے ٹکڑے کیے اس نے گویا میرے جسم کے ٹکڑے کیے۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ ہم جس کشتی کے اندر سوار ہیں اسی کے تختوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر سمندر میں پھینک رہے ہیں، انہی کو اکھاڑ اکھاڑ کر، اسی کشتی کے۔ جبکہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ آپ کے جسم میں کسی جگہ بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے